أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق میں، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ گناہ پائے گا۔ عباد الرحمن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، اسی صفات کے عنوان سے بات چل رہی تھی، تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود دوسرا ساتھ میں نہیں لاتے۔ شرک یہ سفید جھوٹ ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹ نہیں، کیونکہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی۔ ایک معمولی چیز کسی کے چلائے بغیر نہیں چل سکتی، تو پوری کائنات کیسے کسی کے چلائے بغیر چل سکتی ہے؟ اگر کوئی شرک کرے تو آسمان اور زمین پھٹ جائے، یہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، بجا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ ہے پوری کائنات کا۔ اور اس پر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ناستک لوگ جو کسی کو نہیں مانتے، کوئی معبود بھی نہیں مانتے، وہ لوگ، انہوں نے ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے میں بحث کی کہ ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو مناظرے کا وقت متعین ہوا آپسی گفتگو کا۔ امام صاحب نے کہا فلاں وقت فلاں تاریخ کو میں آپ کے یہاں پہنچ جاؤں گا۔ امام صاحب کچھ دیر سے پہنچے، ان لوگوں نے کہا اتنی دیر لگا دی، مناظرے کا وقت تو یہ تھا، آپ اتنی دیر سے آئے، کیا ہوا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں سمندر کے کنارے پر تھا، وہاں پر میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی کشتی آوے تو مجھے بٹھا کر کے لے جاوے، لیکن کوئی کشتی آئی ہی نہیں کہ میں سفر کر کے آپ تک پہنچتا۔ اچانک میں بیٹھا تھا کہ ایک درخت پھٹ گیا، اس کے تختے تیار ہوئے اور تختے جڑ کر کے ایک کشتی تیار ہو چکی، تو میں بیٹھانے میں بیٹھ کر کے ادھر آ گیا۔ ان لوگوں نے کہا دیکھو اتنا بڑا مولوی ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت پھٹ گیا، تختے تیار ہوئے، کشتی خود بن گئی، نہ ان کے لیے تیار ہوئی، نہ یہ بیٹھ کے چلے آئے۔ کہا کہ چلو اب بھی اٹھ جاؤ، مناظرہ ختم ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ کشتی جب کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی تو پوری کائنات کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی؟ مناظرہ آپ لوگ ہار گئے، پوری کائنات کو کوئی چلانے والا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ ہر جز، فرشتے، انسان، جنات، پرندے، چرندے، درندے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک پر اس کی پکڑ ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی۔ وہ عورت اشعار کے انداز میں کچھ بولا کرتی تھی کہ ہار والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، بس اتنا بولتی تھی، ہار والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ ہار والا دن کیا ہے اور اللہ کی نشانی کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں ایک غیر مسلم کے گھر، کافر کے گھر، جو خدا کو نہیں مانتے، ان کے گھر میں کام کرتی تھی۔ کام کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی لڑکی کا ایک ہار تھا گلے میں پہننے کا، جو سونے کا تھا، تو انہوں نے اتار کر کے رکھ دیا اور وہ لوگ کہیں چلے گئے کام سے۔ میں اپنے کام میں مشغول رہی۔ اب ہوا یوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ آئے، ہار ڈھونڈنے لگے
میں نے کہا میں نے لیا نہیں یہ ہار، تو کہا کہ تیرے علاوہ کوئی یہاں ہے نہیں، ہار گیا کہاں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو کچھ تفتیش کے بعد ان لوگوں نے ظلم تو یہ کیا کہ کچھ مردوں کو بلایا کہ اس کے کپڑے اتارو، اور کپڑے اتار کر کے دیکھو کہ ہار اس نے اپنے کپڑوں میں اپنی شرمگاہ میں چھپایا ہے۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئی، یا رباہ اغثنی، اے میرے اللہ میری مدد کر دے۔ یہ جملہ میں نے کہا ہی تھا کہ ایک چیل پرندہ آسمان کی طرف منڈلاتا ہوا ہم جہاں بیٹھے تھے اسی پر آیا، اور ہار اس نے چھوڑ دیا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا سمجھ کر کے ہار وہیں سے لے کر کے اڑ گیا ہوگا، تو وہ ہار اس نے چھوڑا، اور ہار چھوڑا تو وہ لوگ پشیمان ہو چکے، نادم ہوئے، میری طرف دیکھنے لگے کہ ہمیں معاف کر دینا، تو نے نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس وقت سے جب بھی مجھے کوئی تکلیف آتی ہے تو میں یہی جملہ بولا کرتی ہوں، ہار والا دن خدا کی قدرت میں سے، اور یا رباہ اغثنی، بس یہ جملہ کہ جس نے مجھے نجات دلائی۔ اب کائنات کسی کے چلائے بغیر نہیں چلتی، یا کائنات خود بخود چل جاتی تو کبھی بھی اس عورت کی مدد نہیں ہو سکتی۔ یا رباہ اغثنی۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقیدہ توحید کے لیے 4 چیزوں پر ایمان لانا ہر ایک کو ضروری ہے۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دنیا میں آئے تو اسی پر ایمان، اب جائیں گے تو بھی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو پیدا اسی حالت میں کیا، تو خاتمہ بھی انشاءاللہ اسی پر ہوگا، تو جائیں گے تو بھی اسی کلمے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کی بقا 4 عقیدے پر مضبوط ہے۔ 4 چیزوں پر عقیدہ ہوگا تو آدمی مومن ہوگا، 4 میں سے ایک میں بھی عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ مومن نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 ذات پر عقیدہ، 4 چیزوں پر عقیدہ، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلی چیز حضرت نے نقل کی توحید ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ چاہے وہی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلا عقیدہ صاف ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس روم سے، وہ تو چھوٹے بچے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، تو روم سے کوئی عیسائی آیا تھا، عالم، پادری عیسائی، وہ مسلمانوں کو ہرانے کے لیے کچھ سوالات لے کر کے آیا تھا کہ مسلمانوں سے کچھ عقیدے کے عنوان سے سوالات کیے جائے۔ تو سارے مسلمان ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، نے عیسائی پادری شاہ روم نے، روم کے بادشاہ نے بڑے آدمی کو بھیجا تھا کہ جاؤ سوال کر لینا عقیدے کے متعلق۔ تو اس وقت کہا کہ میرے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، اپنے باپ سے پوچھتے میں سوال کے جواب دے دوں؟ تو کہا بیٹھ جا۔ تو میں نے جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ جا اٹھ سوال کے جواب دے دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے ہیں، آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت امام صاحب نے کہا کہ آپ سوال کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا یہ سیٹ خالی کرو، اس پر میں بیٹھوں گا کیونکہ میں جواب دینے والا ہوں، آپ نیچے کھڑے ہو جاؤ، پھر سوال کرو میں جواب دوں گا۔ کہا کہ آپ شروع کرو، آپ کے سوالات کیا ہے؟ تو اس عیسائی نے سوال کیا، چھوٹا بچہ ہے امام صاحب، نو عمر ہے۔ پہلا سوال پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کون؟ زبردست بات ہے، اس پر ہمیں بھی خیال ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول خیالات آتے ہیں اللہ کے بارے میں، ہم کیا کریں؟
ہم سوچتے ہیں کہ دنیا بنی یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، حضرت آدم، پھر اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ کون، کیسے کیسے وجود ہوا، یہ سوالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے سوالات جب آپ کو ستانے لگے تو آپ چھوڑ دو، شیطان کی طرف سے سمجھو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اس پر کوئی جواب نہیں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ سے پہلے کون؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا لکھ 5، اب لکھ 4، 4 سے پہلے کتنے تھے کہ 3، اب لکھ کہ 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے تھے کہ کچھ نہیں، اللہ کتنے ہیں تو کہ 1۔ تو کہ جب دنیا کا نالج یوں بتلاتا ہے کہ 1 نمبر سے پہلے کچھ ہوتا نہیں تو اللہ 1 ہے، اس سے پہلے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، مان کے اللہ 1 ہے۔ پھر اس بندے نے دوسرا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منہ کس طرف ہے؟ عجیب سوال تھا، اللہ کا منہ کس جانب ہے، کس طرف ہے؟ اس بندے نے کہا ایک چراغ، موم بتی اگر کسی کمرے میں تو جلائے گا تو اس کا منہ کس طرف ہوگا؟ تو کہا چاروں طرف، کوئی رخ اس کا نہیں۔ تو کہا میرا رب پوری کائنات پر اس کا نور پھیلا ہوا ہے، اس کا رخ بھی ہر طرف ہے۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کہاں ہے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا دودھ لے کے آؤ اور مکھن لے کر کے آؤ۔ مکھن میں سے دودھ بٹا، دودھ میں سے مکھن بٹا۔ کہا کہ دودھ کے ہر قطرے میں مکھن ہے اور مکھن کے ہر قطرے میں دودھ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو کہا میرا رب بھی پوری کائنات میں، جہاں تو جائے گا میرے رب کو پائے گا، تیرے دل میں بھی تو پائے گا۔ اور قرآن ہے اس پر تو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس بندے نے چوتھا سوال کیا اللہ کیا کر رہا ہے، ابھی اللہ کیا کرتا ہے ابھی؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ کیا کرتا ہے، اللہ نے مجھے عزت دے کر کے تختہ پر بٹھایا اور تجھے ذلیل کر کے میرے سامنے کھڑا کر دیا، میرا رب ابھی یہ کام کر رہا ہے۔ لاجواب ہو گیا، سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگے واقعتاً اسلام کے بارے میں ایک ایسی باتوں کا جواب دے دیا کہ جس سے اس عیسائی کو آپ نے لاجواب کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، واحد ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا عقیدہ ہمارا عقیدہ توحید، ذات کہ وہ ایک ہے، کوئی شریک، 2 بھی نہیں ہے اللہ۔ قرآن کریم میں اس کا اگر 2 اللہ ہوتے تو بھی کائنات ختم ہو جاتی۔ قرآن نے ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ ایک ابھی کہتا ہے کہ بارش کرتے ہیں چلو، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یار آج گرمی کا دن رکھتے ہیں، فساد ہو جاتا دنیا میں۔ ایک حکومت نہیں چل سکتی 2 سے تو پوری کائنات اللہ نے خود کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا، تو عقید توحید ذات۔ دوسری چیز ہے توحید خلق، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی کسی کو وجود نہیں دے سکتا۔ یہ بڑا عقیدہ، ایک تنہا مانو اور ایک عقیدہ خلق، کوئی کسی کو کچھ پیدا نہیں کر سکتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ اللہ ہی دیتا ہے، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اس عقیدے میں تو کفار مشرکین سب برابر سرابر کچھ نظر آتے ہیں۔ اب عقیدہ بدلتا ہے، اور تیسرا عقیدہ ہے توحید تدبیر۔ تدبیر کا کیا مطلب؟ تو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کرتا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرے گا۔ اس کی سوچ کے ساتھ سب چلتا ہے، میرا کچھ نہیں چل سکتا۔ ایسا نہیں کہ میں سوچوں گا وہ ہوگا۔ اسی لیے ایک شیخ اپنے مرید کو روانہ کر رہے ہیں کہ آج سے میں تجھے خلافت دے رہا ہوں، جا تو روانہ ہو جا، میں نے تجھے خلیفہ بنا دیا۔ اب دنیا میں کسی بھی کونے میں جا کر کے تو کام کر لینا۔ تو وہ جاتے جاتے کہتا ہے حضرت کوئی نصیحت کر دو۔ کہا اتنے سال تو میرے پاس رہا، اب نصیحت کی تجھے کیا ضرورت؟ کہا کہ کوئی نصیحت کر دو جاتے جاتے۔ کہا کہ کبھی خدا مت بننا اور کبھی نبی نہ بننا۔
کہا کہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے گستاخی، کہ کبھی خدا نہ بننا نہ کبھی نبی نہ بننا، یہ تو کوئی ادنا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ کہا کہ کبھی خدا نہ بننا، اگر دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی تیری سوچ کے خلاف ہوگی، تو سوچے گا کہ میں آج رات کو یہ کام کروں گا، نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہو جائے، آج رات یہ ہوگا نہ نبی ہو، تو کہ یہ خدا کے اختیار ہوتا ہے، خالی خدا کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو خدا مت بننا، کبھی تیری بات کے خلاف، تیری سوچ کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائیں تو اس وقت کہنا میرا رب میرا مالک ہے، تو کبھی خدا مت بننا۔ کہا کہ نبی نہ بننا، کہا کہ کبھی تو کہے گا کہ یہ میری بات سچی ہے، کہا کہ ٹھیک ہے وہ کہنا کا، لیکن کبھی تیری بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی آ سکتی ہے، تجھ پر وحی نہیں آ سکتی۔ نبی کی بات وحی کے ناطے سچی ہو سکتی ہے، تیری بات سچی نہیں ہو سکتی، کبھی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کبھی نبی نہ بننا، کبھی خدا نہ بننا۔ تو خیر، تو توحید تدبیر، تدبیر کا مطلب جو کچھ ہوتا ہے وہ پوری کائنات میں رب العالمین کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور چوتھے نمبر پر توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ یہ چار عقیدے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کبھی کوئی خیال آ جائے کہ یہ کب ہوگا کیسے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دیں، اور توحید الوہیت، اس کے علاوہ جھکا نہیں جا سکتا، کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مصر کے گورنر بنائے گئے، مصر کے گورنر بنائے جانے کے بعد وہاں پر دریا کا پانی سوکھ گیا، اور یہ ہر سال ہوتا تھا، اور وہاں عادت یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے نہ اندر ڈالتے تو پانی چالو ہوتا تھا، ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کو کاٹنے کا، ذبح کرنے کا، قربانی دینے کی، دریا میں جیسے ہی رکھیں گے پانی چالو ہو جائے گا، دریائے نیل میں ایسا ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے آ کر کے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ حضرت دریا سوکھ گیا، اور ہر سال ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں توحید کے خلاف تو کام نہیں کر سکتا، میرا اللہ چالو کرتا ہے پانی، نے بند بھی میرا اللہ کرتا ہے۔ میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، وہ مدینہ میں ہے، انہوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے ایک چٹھی لکھ کر کے دی، کہا کہ اس کو دریا میں ڈال دو۔ دریا میں ڈالا کہ پانی جاری ہو گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ سمندر، اگر تو کسی اور کی طاقت سے چلتا ہے تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خدا تجھے بہا رہا ہے تو میں خدا کو کہتا ہوں کہ تیرے پانی کو جاری کر دے۔ یہ چٹھی ڈالنا ہی تھا کہ سمندر کا پانی شروع ہو گیا۔ یہ چوتھا عقیدہ الوہیت، کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ چار عقیدے مضبوط، عقیدہ ذات، اس کے بعد عقیدہ خلق، مخلوق ساری اللہ کی ہیں، پھر توحید تدبیر اور الوہیت، یہ چار چیزیں، سو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں صرف چند چیزوں پر ہوتا ہے، ایک ستارہ پرستی دنیا میں موجود ہے، ایک ہوتی ہے بت پرستی، اور ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا۔ یہ تینوں میں تو الحمدللہ ہم نہیں ہیں، ستارہ پرستی میں بھی نہیں ہے، بتوں کی پرستش میں بھی نہیں ہے، اور اللہ کے بیٹا ماننے میں بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ستاروں کو، اب ہمارے نوجوان ستارہ پرستی میں آ چکے ہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ کچھ کاہنوں کے پاس جانا، ایسے لوگوں کے پاس جانا کہ جو یہ کہیں، آپ کے ہاتھ کی رگ پکڑ کر کے یوں کہیں کہ آپ کا بھوشیہ ایسا ہے، آپ کا مستقبل ایسا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہمارے نوجوان، تو وہ آدمی کافر ہے، پوچھنے جائے گا وہیں پر کفر کا فتویٰ آ جائے گا، نہیں جا سکتے۔ وہ ستاروں کی کچھ علاماتوں کے ذریعے یا پھر جھوٹ موٹ جو بھی ہو، اس طریقے پر کاہنوں کی بات پر ایمان لانے والا کافر ہے۔ اور بت پرستی،
اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ولید ابن مغیرہ ایک آدمی تھا جو مورتیوں کی پرستش میں مبتلا تھا، ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ ایک بہترین مورتی تھی اس کے پاس، سونے کی، بعضوں نے کہا پیتل کی، ایک مورتی تھی۔ وہ مورتی ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ اچانک مورتی میں سے آواز آئی کہ محمد تو جھوٹا نبی ہے، اس کا انکار کر دو، لوگوں کو کہہ دو کہ اس پر ایمان نہ لاوے، یہ لوگوں میں فتنے پھیلا رہا ہے۔ یہ مورتی میں سے ایسی آواز آئی۔ ولید ابن مغیرہ نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو لوگوں کو بلایا، لوگ آئے تو کہا مورتی سے کہ بول، تو مورتی میں سے پھر آواز آئی کہ محمد جھوٹا نبی ہے، اس پر ایمان نہ لاؤ۔ تو کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو پورا مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں۔ تو مورتی لے کر کے وہ آدمی وہاں پر گیا، مورتی اس نے رکھے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، سارے مسلمانوں کو بلایا، سارے مکہ والوں کو بلایا، نے مورتی کو کہا کہ بول محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو مورتی نے کہا محمد اللہ کے نبی ہے، اور جتنے بھی لوگ نہیں مانتے وہ سب جھوٹے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، ان کی بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو اس نے مورتی کو توڑا، نے پھینکا، یہ کیا کیا تو نے؟ میرے عقیدے کے خلاف ساری بات۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک جن آپ کو ملا، ایک جنات، جس کا نام روایتوں میں آتا ہے مہین الابہر، وہ جنات ملا۔ مہین الابہر نے بتلائی تلوار ہے، تلوار خون سے بھری پڑی ہے، خون ہے تلوار میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے تو آیا؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں کوہ طور پر رہتا ہوں، طور پہاڑ پر میں رہتا ہوں۔ اب وہاں پر میرے گھر والوں نے مجھے بتلایا کہ ایک جنات مسافر ہے، اس کا نام، وہ یہاں سے جاتا ہے مکہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ستاتا ہے، ایک مورتی میں وہ گھس جاتا ہے، نے مورتی میں گھس کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بات بولتا ہے، یہ بوت، یہ جنات۔ تو میں جب گھر میں گیا تو کہا کہ ابھی وہ نکلا ہے اور ابھی وہ مکہ گیا ہے، جاؤ آپ جلدی۔ تو میں گھر میں پہنچا، نے وہیں سے کوہ طور سے اس کا میں نے پیچھا کیا، میں نے پیچھا کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ولید کی مورتی میں گھس گیا ہے وہ جنات، اور ولید کی مورتی میں گھسا تو میں بھی اس کے ساتھ اس مورتی میں گیا، نے مورتی میں جا کر کے اس کا خون میں نے کر ڈالا، نے پھر سب لوگوں کو جمع کیا تھا ولید نے کہ محمد کے خلاف گواہی دیتی ہے میری مورتی۔ تو میں پھر مورتی میں بیٹھ گیا، وہ جنات کہتا ہے، نے پھر میں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے اس کا خون کیا ہے، یہ خون کر کے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آیا، اس کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے۔ تو جناتوں میں بھی شریر ہوا کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ بت پرستی، مورتی پوجا، اگرچہ یہ ایک نام ہے، ایک مستقل عنوان دیا گیا ہے مورتی پوجا کا، لیکن حقیقت میں اگر ہم بھی کچھ عنوانوں پر دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی کچھ مورتی پوجن اسی طریقے پر ہو رہا ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کس کو جھک رہا ہوں۔ اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بیٹا نہیں مانا، لیکن ہم ہو رہے ہیں۔ ہمارے جو بچے کانوینٹ اسکول میں جا رہے ہیں، وہاں پر باقاعدہ ایسے وقت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ کے نام پر یہ بتلایا جاتا ہے، بچوں کو پوچھا جاتا ہے بچوں چاکلیٹ کون دیتا ہے، پھر جب بچے بولتے ہیں عیسیٰ تو اس کے بعد ان کو چاکلیٹ دی جاتی ہے۔ لہذا دنیاوی تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، ضرور حاصل کرنی چاہیے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو اپنے گھر پر عقائد کی تعلیم دینی چاہیے کہ کون سے عقیدے سے۔ اب تھوڑا اگر بچہ یہ کہہ دے کہ عیسیٰ، تو وہ تو بیچارہ عقیدے سے ختم ہو جائے گا۔ اب وہ جب بھی بڑا ہوگا، ہر بڑے ہوتے ہوتے عیسیٰ کا عقیدہ دل میں بیٹھ جائے گا، وہ تو کافر بڑا ہوگا۔ تو ماں باپ اتنا خیال رکھیں کہ ان عقائد پر اپنے اولادوں کو گمراہ نہ کر دیں۔
اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ. روزے کے مسائل چل رہے ہیں کہ کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. دانت سے خون نکلا، کسی آدمی کے دانت میں خون نکلا اور خون نکلا لیکن وہ خون اندر نہیں گیا تو اس سے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ تو کہا کہ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. نکلا نے کلی کر کے اس خون کو ختم کر دیا. اگر خون نکلنے کے بعد اندر چلا گیا تو پھر روزے کا مسئلہ آ جائے گا. اس لیے خون نکلے تو یا تو اس کو صاف کر لیں پانی کے ذریعے اور وہ خون کو اگر اندر چلا جائے گا تو روزے کا مسئلہ ہے. دانت میں چنے کی بقدر غذا لگی رہ گئی، سحری کھائی تھی، مسواک نہیں کیا، دانت صاف نہیں کیے، نے کوئی چیز دانت میں پھنسی رہ گئی، تب روزے کا مسئلہ کیا آئے گا؟ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم، چنے سے کم، زیادہ نہیں، چنے کی مقدار نہیں، چنے سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے، پھنس گئی، پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا اندر، نکلی نہیں، وہ اپنی زبان کو پھیر رہا تھا دانتوں میں اور اچانک چلی گئی، اندازہ نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یاد رکھنا یہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے. پھنسی تھی، چنے سے کم تھی، اب زبان پھراتے پھراتے وہ معمولی سی چیز حلق میں اتر گئی تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر اس کو صاف کر کے باہر نکال لیا نے پھر ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نکالا نے پھر ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ چلو چنے سے مقدار، وہ تو اس لیے اس کا جواز ہے کہ یہ چیز معمولی ہوتی ہے اور آدمی زبان پھراتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا، تو اتنی مقدار معاف ہے کہ چنے سے، اگر چنے سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چنے کے برابر ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن معمولی سی چیز دانت میں پھنسی تھی نے پھراتے پھراتے بے خیالی میں اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں. اسی طریقے سے غسل کی ٹھنڈک اندر بدن تک پہنچنا، گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو تڑی رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی. ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب اس کے منہ میں کچھ ٹھنڈک تو باقی ہے، اب اس نے سوچا کہ یار پانی اندر ہوگا، نہیں یوں کر کے کچھ پانی کے قطرے، اندازہ نہیں ہے، وہ تو تھوک ہی ہے، اس نے تو تھوک دیا تھا کلی کرنے کے بعد، لیکن وضو کر کے مسجد میں آیا یا ادھر ادھر پھرا نے کچھ ایسا لگا کہ یار تھوک اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. مطلب تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں. باقی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہماری مغفرت کر دے مولا۔ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، وہ بھی آدھا ہو چکا، مولا کریم تیری رحمت کے ناطے معاف کر دے۔ گنہگار بہت ہے، معافی کے قابل نہیں ہے، کیونکہ تیری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں پھر بھی تیرے خلاف بغاوت۔ مولا کریم گناہوں سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے، تیری نافرمانی ہو رہی ہے۔ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے روزے کی توفیق دی، تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے سجدوں کی توفیق دی، تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی۔ مولا کریم بس اس کو قبول فرما لے مولا۔ یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق تو ہی دیتا ہے مولا۔ جب تو کچھ دینا چاہتا ہے تو بندے کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ ہاتھ اٹھا لے۔ مولا کریم یہ تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے ہاتھ اٹھانے کی قوت عطا فرمائی۔ بس اب ہماری تمام اخروی دنیاوی ضرورتیں پوری فرما دے مولا کریم۔ ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے اصولیین، فروعیین، قریبی بعیدی تمام تر رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا کریم۔ امت کے گنہگاروں کو معاف کر دے، امت کے گنہگاروں کو درگزر فرما، روزداروں کے روزے قبول فرما، تراویح والوں کی تراویح قبول فرما، نمازیوں کی نمازیں قبول فرما لے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تلاوت قبول فرما لے مولا کریم۔ ماں بہنوں کے روزے قبول فرما، ان کی خدمتیں قبول فرما لے، ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ یقیناً جفاکشی کا کام ہے کہ روزہ خود رکھ کر کے اپنے گھر کے مردوں کے لیے سحری افطاری کا نظم کرنا یقیناً ایک قربانی ہے مولا کریم۔ تو ان کی قربانی کا بہتر بدل عطا فرما دے مولا کریم۔ جہاں کہیں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے اعتکافوں کو قبول فرما لے مولا۔ شب قدر بھی ہمیں نصیب فرما دے مولا۔ یہ رمضان جہاں تو روزانہ بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، ان بندوں میں ہم گنہگاروں کو بھی شامل کر لینا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے مولا۔ جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری یہ دعائیں محض آپ ہی کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ ہو اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا